أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. أبس وتولى أن جاءه الأعمى وما يدريك لعله يزكى أو يذكر فتنفعه الذكرى أما من استغنى فأنت له تصدى وما عليك ألا يزكى وأما من جاءك يسعى وهو يغشى فأنت عنه تلهى كلا إنها تذكرة فمن شاء ذكره في صحف مكرمة مرفوعة مطهرة بأيدي سفرة كرام بررة قتل الإنسان ما أكفره آمنت بالله صدق الله العظيم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. السلام علیکم میرے تمام پیارے دیکھنے والوں کو. آج ہے 13 آئی تھنک 13واں روزہ ہم اختیار کرنے جا رہے ہیں اور سحری کا آج ٹرانسمیشن ہے جو کہ آپ دیکھ رہے ہیں. نور سحر سیگمنٹ ہے, رحمت سحر. تو آج جیسے کہ ہم کوئی ٹاپک پہ بات کرتے ہیں, آج کا ہمارا ٹاپک ہے زکوٰۃ. یہ زکوٰۃ دینے والے کی نیت کیسی ہوتی ہے اور کس طرح دکھاوا کرنا چاہیے یا چھپا کے دینی چاہیے. اس کا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا کہا ہے, زکوٰۃ نہ ادا کرنے والا قیامت کے دن جہنم کی آگ میں ہوگا. تو زکوٰۃ واجب ہے اور اس کی جتنی اہمیت ہے لوگ مسلمان اس کو اتنی ڈیپلی اس بارے میں سوچتے نہیں ہیں, نہ عمل کرتے ہیں, جبکہ اس کا جو ہے نہ ادا کرنے کا جو ہے وہ کتنا گناہ ہے, کتنا ثواب ہے, یہ لوگوں کو اتنی اچھی طرح پتہ نہیں ہے, جو کہ ہمیں علم حاصل کرنا چاہیے. یہ جیسے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب آپ نے اپنے مال کی زکوٰۃ دے دی تو آپ نے مال کا وہ حق ادا کر دیا جو آپ پر واجب ہے. تو چلیے اس بارے میں تو ہم بات کرتے رہیں گے. ہمارے ساتھ موجود ہیں ذیشان. السلام علیکم. وعلیکم السلام. عائشہ کیسی ہیں آپ؟ ذیشان آج بہت اچھے لگ رہے ہیں, عربی لگ رہے ہیں ماشاءاللہ سے. اونٹ ووٹ کہاں ہے بھائی آپ؟ میں بالکل ابھی بتاتا ہوں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. شروع اللہ کے بابرکت نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے. نور سحر کی اس بابرکت ٹرانسمیشن میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. آج 13 رمضان المبارک ہے اور 13ویں سحری ہم اختیار کرنے جا رہے ہیں. جیسے کہ آج ہم نے ٹاپک جس کا سلیکشن کیا زکوٰۃ. زکوٰۃ ہر مسلمان پر فرض ہے جو کہ صاحب حیثیت ہے, جس کے پاس 7 تولے سونا یا اتنی مالیت کا پیسہ, 7.5 تولے سونا اور اتنی مالیت کا پیسہ اگر آپ کے اکاؤنٹ میں موجود ہے تو آپ پر زکوٰۃ واجب ہے. زکوٰۃ دینا سب کو پتہ ہے کہ واجب ہے, اور لیکن ہم زکوٰۃ دکھاوا کر دیتے ہیں. اگر ہم کسی کو کوئی چیز دے رہے ہیں یا کوئی چیز ہم کسی کی مدد کر رہے ہیں تو اس میں ہم دکھاوا بہت زیادہ کرتے ہیں, جو کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور اللہ تبارک و تعالیٰ کو پسند نہیں ہے. اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جب کسی کی مدد کرو تو اس کی آنکھ میں مت دیکھو, اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا بھی یہی فرمان ہے کہ اس ہاتھ سے دو اور اس ہاتھ کو پتہ نہ چلے. تو تمام چیزیں, تمام باتیں جو ہیں وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کے وسیلے سے اللہ تعالیٰ نے ہمیں بتائیں. اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارکہ تو ایسی ہے کہ ایک روز جب آپ موجود تھے دسترخوان پہ اور صرف اتنا ہی کھانا تھا کہ آپ جو ہیں وہ خود کھاتے اور اپنے لخت جگری نواسوں کو, امام حسن و حسین کو دیتے. اپنے گھر میں بیٹھے تو ایک ساحل آیا, اس نے کہا کہ مجھے بھوک لگی ہے, تو آپ نے چنانچہ وہ تمام کھانا اٹھایا اور اس ساحل کو دے دیا. دوسرے دن پھر یہ ماجرا ہوا, ٹھیک وہی وقت اذان سے پہلے ساحل آیا کہ اللہ کے نام پر کچھ دے دو, اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ تمام کھانا اٹھایا اور وہ دے دیا. تیسرے دن سیم یہی چیز ریپیٹ ہوئی. تو جب آپ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تیسری دفعہ کھانا جو ہے وہ دسترخوان سے اٹھا کر دیا تو آسمان سے صدا آئی کہ اے محمد, یہ ہم دیکھنا چاہتے تھے کہ نبی خدا جو رسول خدا ہے وہ کیا عمل کرتا ہے. حالانکہ ایک واقعے کے دوران یہ چیز کہ قدرت بھی وہاں پر کہتے ہیں نا کہ فیصلہ نہیں کر پائی, کہ ایک عام فہم زبان میں پھر ہمارے ساتھ موجود ہوں گے ہمارے حکیم خواجہ صاحب, ان سے پوچھیں گے کہ
ایک دفعہ جو عام فہم میں نے پڑھا کہ ایک مثال لے لیتے کہ ایک ڈرائنگ بنائی امام حسن اور حسین نے، یعنی کچھ لکھا، اس کے بعد وہ لے کر گئے حضرت علی کے پاس کہ امام حسن نے اچھا لکھا ہے یا امام حسین نے، تو حضرت علی نے کہا کہ والدہ ماجدہ بتائیں گی. والدہ ماجدہ کے پاس گئے تو انہوں نے کہا کہ نانا بابا بتائیں گے، نانا ابو بتائیں گے. نانا ابو اب پریشان کہ کس کا ساتھ دو کس کا نہیں. تو آپ کے پاس ایک سیب تھا، آپ نے کہا کہ میں آسمان میں اچھالوں گا اور جیسے ہی یہ سیب جس کی کوٹ میں گرے گا اس نے بہت اچھی ڈرائنگ جو ہے وہ بنائی ہوگی، اسکیچ بنایا ہوگا. تو کہتے کہ میری اللہ کی شان دیکھیں، قدرت کو بھی نہیں پسند تھا کہ کسی کو کہتے نا کہ جتایا جائے کسی کو ہرا جائے. تو جیسے ہی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سیب اوپر کی طرف اچھالا تو وہ 2 ٹکڑے ہو کر دونوں کے دامن میں آ کے گر گیا. تو یہاں سے یہ صلہ ہمیں ملتا ہے، یہ چیزیں ہمیں پتہ چلتی ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جن کے گھرانے کے لیے قدرت بھی گھٹنے ٹیکتی ہے، تو ہم وہاں پر کیسے ان کے حکم کو بجا نہیں لاتے. اسی کے ساتھ ہمارے ساتھ آج پینل میں کون کون موجود ہے عائشہ؟ ہمارے ساتھ موجود ہیں روپانی فاؤنڈیشن سے 2 بہت پیارے سے مہمان آئے ہیں. سیمی بطول، السلام علیکم. اچھا، سیمی جو ہے وہ چارٹر فار کمپیشن ہیڈ آف اکیڈمی ہے، روپانی فاؤنڈیشن میں سینئر کنسلٹنٹ ہیں، اس کے علاوہ آغا خان یونیورسٹی میں بھی کنسلٹنٹ ہیں. اور ہمارے ساتھ موجود ہے سریش علی، پیاری سی، پہلے بھی ان کے ساتھ ہم نے پروگرام کیا ہے. کیسی ہیں آپ؟ شکر الحمدللہ، بس ٹھیک ٹھاک، اللہ کا شکر ہے. اچھا، آپ سے میں معلوم کرنا چاہ رہی تھی کہ جیسے کہ آپ کنسلٹنٹ ہیں، تو آپ یہ بتائیے کہ وومن امپاورمنٹ کے بارے میں روپانی فاؤنڈیشن کیا اقدام اٹھا اچھا عائشہ، ایک چیز کہ ہمارے سیدھے ہاتھ پہ جو گیسٹ ہیں ان کو بھی ہم متعارف کرا دیں، اس کے بعد پھر ہم کویسچن کی طرف جاتے ہیں. خواجہ آفتاب احمد صاحب جو کہ دھابے جی سے تشریف لائے ہیں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ. اور محمد عصاف صاحب نے بہت خوبصورت انداز میں قرأت کر کے آج پھر بزم کا آغاز کیا. تو ہم اب جو ہے سوالات کا سلسلہ شروع کریں گے اور ساتھ ساتھ ہم چیزوں کو دیکھتے. جی عائشہ، اب کیا سوال ہے؟ میں نے یہ سوال کیا تھا آپ سے کہ جو وومن امپاورمنٹ ہے اس کے بارے میں روپانی فاؤنڈیشن کیا کر رہے ہیں؟ روپانی فاؤنڈیشن کا جو ہمارا مقصد ہے، بیسکلی ہم خواتین کی امپاورمنٹ کو صرف پیسوں کے پوائنٹ آف ویو سے نہیں دیکھتے، ہم انہیں دیکھتے ہیں کہ کس طرح وہ ایموشنلی جو ہے وہ ڈیولپ ہو رہی ہیں. اس کے علاوہ اور چارٹر فار کمپیشن کے اندر بھی ہمارا یہی ایجنڈا ہے کہ ہم کس طرح سے جو ہے وہ خواتین کو صرف پیسوں کے حوالے سے امپاور نہ کریں، ہم یہ بھی دیکھیں کہ وہ ایموشنلی کیسے ڈیولپ ہو رہی ہیں اور اپنی زندگی میں آنے والے جو چیلنجز ہیں اسے فیس کس طرح کر رہی ہیں. تو روپانی فاؤنڈیشن میں اراؤنڈ 3000 خواتین ہیں جن کو ہم سالانہ ٹرین کر رہے ہوتے ہیں. اس کے علاوہ چارٹر فار کمپیشن میں میرے پاس تقریباً 1700 ٹیچرز ہیں جس میں سے 1500 خواتین ہیں. اچھا، اور ان کو ہم جو ہے وہ ڈفرینٹ ٹریننگز کے ذریعے، اور اس کے علاوہ جس طرح مطلب خواتین ہیں، گھریلو خواتین ہوتی ہیں، ان کے بینک اکاؤنٹس نہیں ہیں، یا اس کے علاوہ جو ہے ہم اگر انکلوژن کی بات کرتے ہیں تو بہت ساری خواتین ایسی ہیں جو کسی بھی ڈسیبلٹی کی وجہ سے ورک فورس کے اندر پارٹیسپیٹ نہیں کر پا رہی. تو ہماری یہ کوشش ہوتی ہے دونوں اداروں میں کہ ہم کس طرح سے ان خواتین کو آن بورڈ لیں اور ان کو امپاور کریں تاکہ وہ صرف پیسے نہ کما سکیں، اپنی ایک پہچان بھی بنا سکیں. کیا بات ہے. اور روپانی فاؤنڈیشن کے لیے میں بتاتا چلوں کہ ہمارے اسپانسرز میں شامل ہے جن کا اکاؤنٹ نمبر آپ کی اسکرینز پر ڈسپلیڈ ہے. آپ اپنے عطیات ان تک پہنچا سکتے ہیں اور آپ چاہتے ہیں کہ آپ کا پیسہ صحیح جگہ پہ خرچ ہو تو دی ون اینڈ اونلی روپانی فاؤنڈیشن. خواجہ آفتاب احمد صاحب سے میں سوال کرنا چاہوں گا کہ کتنا تولہ چاندی پر بھی زکوٰۃ واجب ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. جس طرح کہ آپ نے اپنے انٹرو میں بتایا کہ 7.5 تولے سونا یا اس کے برابر کسی کے پاس رقم موجود ہو تو اس پر زکوٰۃ واجب ہوتی ہے، اسی طرح سے 52.5 تولے چاندی اگر کسی کے پاس ہو تو اس پر زکوٰۃ واجب ہوتی ہے. 52.5 تولے چاندی ہو یا پھر اس کے برابر رقم ہو، مال تجارت ہو یا کوئی ایسی چیز ہو جس کی رقم جو ہے اس کے برابر پہنچتی ہو تو اس پر زکوٰۃ واجب ہوتی ہے. ٹھیک ہے جی. اور زکوٰۃ کا جو نصاب ہے وہ 2.5% ہے ٹوٹل چیزوں کا. یعنی ہم اگر ہمارے پاس 25 تولے یا 20 تولے سونا ہے کسی کے پاس تو وہ اس کی پہلے ایویلیویشن کرے گا کہ کتنے کا بنتا ہے اور اس پہ 2.5% زکوٰۃ ہوگی. ایسا ہی ہے؟ جی بالکل. اس کا آسان طریقہ زکوٰۃ ادا کرنے کا یہی ہوتا ہے کہ آپ اپنے جو بھی آپ کے پاس اثاثے ہیں جس میں سونا ہے، چاندی ہے، پرائز بونڈ ہے، یا آپ کے پاس نقدی کیش ہے بینک میں ہے، یا آپ کے پاس بائی ہینڈ ہے، اور اس کے علاوہ جو بھی چیزیں مال تجارت کے طور پر ہیں، پراپرٹیز ہیں، ان تمام چیزوں کا آپ حساب لگا لیں، اس کی ایک مالیت بنا لیں کہ ٹوٹل 1 کروڑ 2 کروڑ جتنے بھی آپ کے پیسے بن رہے ہیں. اس کے بعد اگر مثال کے طور پر آپ کے اوپر کوئی قرضہ وغیرہ ہے تو اس قرضے کو اس میں سے مائنس کر لیں.
قرضے کو مائنس کر لینے کے بعد اب جو رقم آپ کے پاس بچتی ہے اس میں سے آپ 2.5% زکوٰۃ کو مائنس کریں گے۔ بالکل جی، میرے پروڈیوسر ڈائریکٹر نے بڑی آسانی کر دی لوگوں کے لیے کہ آپ کے پاس اگر 1 لاکھ روپے تو اس پہ 2,500 زکوٰۃ ہے۔ اب اس کے حساب سے آپ جو ہے وہ زکوٰۃ کو کیلکولیٹ کر سکتے ہیں، یعنی 2,500 1 لاکھ پر 10 لاکھ ہے تو 2,500 کو ملٹیپلائی بائی 10 کر دیں تو آپ کے پاس آنسر سم ہو کر آ جائے گا کہ آپ نے کتنی زکوٰۃ دینی ہے۔ ایسے ہی ہے؟ بالکل ایسے۔ اچھا جی، آفتاب صاحب یہ بتائیے گا ساتھ ساتھ کہ پھر ہم روپانی فاؤنڈیشن کی طرف بھی آتے ہیں کہ زکوٰۃ دینا واجب ہے، لیکن ہم دکھاوا کیوں کرتے ہیں، اور دکھاوا کرنے کے بعد کیا اس کا اجر و ثواب اتنا ہی رہتا ہے؟ دیکھیں، سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ زکوٰۃ واجب ہے، اس کو سمجھنا چاہیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے جیسے بندے کے اوپر بہت سارے حقوق ہیں، انہی حقوق میں سے ایک حق زکوٰۃ بھی ہے جس کو ادا کرنا ہے۔ مسلم شریف کی حدیث ہے، راوی ہیں حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ زکوٰۃ تمہارے مال کو صاف کرتا ہے اور اس کا مقصد غربا اور مساکین کی مدد کرنا ہے۔ اسی طرح ایک اور مقام پر حضرت عبداللہ بن عباس ہی اس کی حدیث کے راوی ہیں، بخاری شریف کی حدیث ہے، اس میں فرمایا کہ تم زکوٰۃ ادا کرو اور جو شخص زکوٰۃ ادا کرتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے مال میں برکت عطا فرماتا ہے۔ سبحان اللہ۔ اب ان دونوں احادیث کو اگر مد نظر رکھا جائے تو ہمارے پاس سامنے دو باتیں آتی ہیں۔ سب سے پہلی بات یہ ہے کہ جو زکوٰۃ ہے وہ ہمارے مال کی میل ہے اور اس میل کو نکال دینا ہی بہتر ہے، یعنی اللہ نے جب فرما دیا کہ ہمارے مال کی میل ہے تو اس میل کو نکال دیں، میل کو صاف کر دیں۔ جس طرح ہم اپنے جسم کو پاک صاف کرتے ہیں اسی طرح اپنے مال کی میل کو بھی پاک اور صاف کر دیں۔ اس سے فائدہ یہ ہوگا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی وہ مخلوق جنہیں ضرورت ہوگی، جو حاجت مند ہوں گے، ان کو جو ہے وہ ان کے لیے بھلائی ہو جائے گی اور ان کا فائدہ ہو جائے گا۔ اسی طرح دوسری حدیث مبارکہ سے جو ہمیں پتہ چلتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ جو بندہ زکوٰۃ ادا کرتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے مال میں برکت عطا فرماتا ہے۔ اور یہ پریکٹیکلی ہم ناظرین جو سن رہے ہیں آپ پریکٹیکلی کر کے دیکھ لیں، اگر آج تک کبھی زکوٰۃ ادا نہیں کی تھی، ویسے وقتی طور پر لگتا ہے ذیشان بھائی، جیسے مثال کے طور پر ایک شخص کے پاس اگر 10 لاکھ روپے ہیں، ابھی جیسے آپ نے ملٹی پلائی کر کے بتایا، اب ایک 10 لاکھ روپے پر تقریباً 25,000 روپے زکوٰۃ بنتی ہے۔ 25,000 روپے ایک رقم ہوتی ہے، ایک بندے کے پاس 10 لاکھ روپے، اس میں سے 25,000 روپے نکالنا وقتی طور پر مشکل لگتا ہے کہ یار اتنے پیسے میں نکال کے ایسے دے دوں۔ لیکن دیکھیں، جس شخص نے آج تک زکوٰۃ ادا نہیں کی ہے تو اللہ کے نبی کے اس فرمان کے مطابق زکوٰۃ ادا کریں۔ اللہ نے کے نبی نے فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ تمہارے مال میں برکت عطا فرمائے گا۔ اس سے کیا ہوگا کہ آئندہ سال آپ پریکٹیکلی کر کے دیکھ لیں، جنہوں نے کیا انہوں نے بتایا، باقاعدہ مشاہدہ بتایا، ہم خود کرتے ہیں الحمدللہ مشاہدہ ہے کہ ہر سال زکوٰۃ کا ریشو بڑھتا ہے۔ یعنی پچھلے سال اگر 25,000 ادا کی تھی، اگلے سال آپ 50,000 زکوٰۃ ادا کریں گے۔ سبحان اللہ۔ اب آپ کے ذہن میں آئے گا کہ یار پچھلے سال 25,000 دیے تھے، 50,000، یہ تو پیسے بڑھ رہے ہیں، یہ تو نقصان ہو رہا ہے۔ تو یہ دیکھیں کہ نقصان ہو رہا ہے یا فائدہ ہو رہا ہے۔ اب مطلب پچھلے سال آپ کے پاس 10 لاکھ تھے تو آپ نے 25,000 ادا کی، اس کا مطلب اس سال آپ 20 لاکھ کے مالک ہیں، تبھی آپ 50,000 زکوٰۃ ادا کر رہے ہیں۔ تو جب آپ زکوٰۃ ادا کریں گے تو اللہ تبارک و تعالیٰ مال میں برکت عطا فرمائے گا۔ اب آتے ہیں آپ کے سوال کی طرف، سوال کا جواب نہیں ہوا۔ آپ کا سوال یہ تھا کہ جو زکوٰۃ ادا کرنی ہے اس کا طریقہ کار کیا ہوگا زکوٰۃ ادا کرنے کا، دکھاوا کریں گے یا چھپ کر ادا کریں گے؟ دیکھیں، اگر کسی شخص نے دکھاوا کر کے زکوٰۃ ادا کی، زکوٰۃ تو ادا ہو گئی، لیکن رسول اللہ کا صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک فرمان ملتا ہے کہ جب تم صدقہ کرو، خیرات کرو، اللہ کی راہ میں دو تو سیدھے ہاتھ سے دو، تو جو ہے دائیں ہاتھ سے دو تو بائیں ہاتھ کو خبر نہ ہو، اس انداز سے دے دو۔ اور یہاں تک کہ شریعت مطہرہ نے ہمیں اتنا پیارا طریقہ کار بتایا کہ اگر آپ نے کسی کو زکوٰۃ ادا کرنی ہے اور زکوٰۃ کا مصرف آپ کا کوئی رشتہ دار ہے، یعنی آپ جس کو زکوٰۃ دے رہے ہیں وہ کوئی رشتہ دار ہے، آپ کا قریبی ہے، آپ اس کو جانتے ہیں کہ یہ مستحق ہے، اس کو زکوٰۃ دینی چاہیے، اور سب سے پہلا حق بھی رشتہ داروں کا ہے، تو آپ اسے بتا کر نہ دیں کہ آپ زکوٰۃ دے رہے ہیں۔ صحیح۔ آپ اسے ایک پیارے سے خوبصورت سے انویلپ میں ڈال کر، بلکہ بکے بنوائیں، خوبصورت سا گلدستہ بنوائیں، اس کے اندر وہ رکھ کر اس کو تحفہ پیش کریں، آپ اس کو کہیں تحفہ ہے آپ کے لیے۔ ایک طریقہ یہ بھی ہو سکتا ہے آفتاب صاحب کہ آپ جو ہیں وہ یہ بھی بول سکتے ہیں کہ اس دفعہ رمضان کے روزے میری طرف سے یا سیر و افطار میری طرف سے، آپ اگر کسی کو ویسے گلدستے میں ڈال کے دیں گے تو ایک دم مائنڈ میں کلک ہوتا ہے کہ اس نے ایسے مدد کی، تو آپ فرض کریں اس کی 10,000 ہے ایک لاگت، مہینے میں پورے 10,000 لگ رہے ہیں، اب آپ اس کو 30,000 دے رہے ہیں، تو آپ نے تو اپنی طرف سے زکوٰۃ ادا کر دی، لیکن اس کو اگر آپ بولیں گے تو عزت نفس بھی مجروح نہیں ہوگی کہ اس دفعہ روزوں کا ثواب بھائی میں نے لینا ہے، مطلب رکھیں گے آپ لیکن ثواب میرا ہے، تو وہ اگر آپ ایسے کچھ کام کر کے لوگوں کی مدد کریں گے تو زیادہ بہتر نہیں ہوگا؟ بالکل اس طرح کا آپ کوئی بھی طریقہ کار اپنا سکتے ہیں جس سے
سامنے والے کی عزت نفس مجروح نہ ہو. بس مین پوائنٹ آپ نے یہ ذہن میں رکھنا ہے. کوئی بھی ایسا طریقہ کار جس سے سامنے والے کی عزت کا خیال رہے, حد کی عزت نہ ہو, اور عزت اور احترام اور پیار اور محبت کے ساتھ اس کے دل میں آپ کی محبت بھی قائم ہو اور آپ کا مقصد بھی ادا ہو جائے. سبحان اللہ. اور اسی کے ساتھ بریک پہ جائیں گے, لیکن اس سے پہلے ایک بات کہ اللہ تبارک و تعالیٰ جیسے کہ ہر بات بزم میں ہم یہی کہتے ہیں کہ 70 ماؤں سے زیادہ پیار کرتا ہے, تو جس کے پاس پیسہ ہے اس کو ایک لفظ ادا کر دیا کہ تمہارے پیسے کی یہ میل ہے جس کا نام زکوٰۃ ہے, اور غریب کو اس کا حق کہا کہ اس بندے کے پاس جو پیسہ وہ تمہارا حق ہے. یعنی دونوں طرف سے اللہ تعالیٰ نے دونوں کو سیٹسفائیڈ کیا, کیونکہ جو میل نکالے گا وہ تقاضا نہیں کر سکتا کہ میں نے تمہیں دیا تھا, اور جو لیتا ہے وہ واپس دینے کا مترادف نہیں ہوگا کہ اسے واپس کرنا ہے. تو اللہ تعالیٰ کی جتنی شان بیان کی جائے شاید زندگی اور دنیا ختم ہو جائے گی, ایک بڑائی ہم نہیں بیان کر سکیں گے. اسی کے ساتھ ایک وقفہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. اور آپ دیکھ رہے ہیں نشریات نور سحر, سیگمنٹ ہے رحمت سحر, اور آج کا ٹاپک ہے ہمارا زکوٰۃ, اور بڑی اچھی اور مفید گفتگو ہو رہی ہے ہماری صاحب کے ساتھ. تو اس کے ساتھ میں ایک زکوٰۃ حدیث کوٹ کرنا چاہوں گی کہ ہمارے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو قوم بھی زکوٰۃ روک لے گی اللہ تعالیٰ اس کے قحط میں ان کو قحط میں مبتلا کر دیں گے. جیسے کہ ابھی میں نے ایک بات پوچھی ان سے کہ بھائی ضروری, انہوں نے کہا کہ نہیں دنیاوی طور پہ پیسہ جو ڈبل ہوتا جاتا ہے, لیکن ہر کوئی یہ نہ سمجھ نہ لے کہ اب پیسہ ڈبل نہیں ہو رہا تو زکوٰۃ کا جو ہے وہ کوئی کہیں ثواب ہی نہیں پہنچ رہا. دنیاوی لحاظ سے اگر آپ کا پیسہ کم بھی ہوتا رہے, اللہ میاں کے ہاں ان کا اجر اسی طریقے سے بڑھتا رہے گا, وہ اللہ کا حکم ہے. آپ نے یہ سوال نہیں کرنا ہے کہ میرے تو پیسے زیادہ نہیں ہو رہا ہے. یہ بھی جس کے پیسے کم ہو رہے ہیں یہ بھی اس کی آزمائش ہے, اس کا امتحان ہے کہ وہ کتنا اپنی بات پر قائم رہتا ہے اور اس کا بلیف کتنا اس پر قائم رہتا ہے. تو ہمارے ساتھ موجود ہے روپانی فاؤنڈیشن کی طرف سے بہت اچھے سے مہمان, اور ان سے میں سوال کرنا چاہوں گی کہ ہمارے ساتھ ہیں سیمی بطول. اچھا, انہوں نے ابھی ہم نے ذکر کیا کہ وومن امپاورمنٹ کے لیے جو ہے وہ کیا کام کر رہی ہے روپانی فاؤنڈیشن. میں اس سوال کو دوسرے طریقے سے بھی بتانا چاہوں گی کہ تھوڑا سا آپ تفصیل سے بتائیں کہ روپانی فاؤنڈیشن جو ہے وہ وومن امپاورمنٹ کو کس طریقوں سے, وہ تھوڑا تفصیل سے بتائیں کہ اس میں کیا کیا چیزیں انکلوڈیڈ ہیں, کہ کس طرح سے کرتے ہیں. دیکھیں, سب سے پہلے تو میں ماؤں کی طرف آؤں گی, کیونکہ ہم ارلی ایئرس پہ بات کرتے ہیں تو سب سے پہلا کردار تو ماں کا ہوتا ہے اس کے اندر. تو ہمارا بچہ جب 3rd ایئر میں آتا ہے یعنی کہ گریجویٹ ہونے کے قریب ہوتا ہے, تو ہم ماؤں کو بہت زیادہ آن بورڈ لے رہے ہوتے ہیں تاکہ وہ بچے کی ایکٹیویٹیز کے اندر پارٹیسپیٹ کریں اور یہ دیکھیں کہ ان کا بچہ وقت کے ساتھ ساتھ کیسے گرو کر رہا ہے. لاسٹ میں ہماری کوشش ہوتی ہے کہ جو مدرز بہت زیادہ اسٹرانگلی پارٹیسپیٹ کر رہی ہیں ان کو ہم انٹرنشپس آفر کر دیں, تاکہ جو ہمارے پاس ایئر 1 اور 2 کی مدرز آ رہی ہیں ان کو وہ سپورٹ کر سکیں اور ایک بڑا اچھا ایک سپورٹ میکینزم بنا سکیں. تو امپاورمنٹ کی پہلی ڈیفینیشن تو ہمارے لیے ماں ہے کہ ہم ماں کو کس طرح سے امپاور کر رہے ہیں, اور جب ماں امپاور ہوگی اور وہ دوسری ماں کو امپاور کرے گی تو وہ ایک بالکل ایک ڈفرینٹ, جسے میں کہوں گی, ایک امپیکٹ لے کر آئے گا ہمارے سامنے. اچھا, اس کے علاوہ جب ہم ٹیچرز کی بات کرتے ہیں تو جیسے کہ میں نے آپ سے ذکر کیا کہ ہم تقریباً 3000 ٹیچرز جو ہیں وہ سالانہ ٹرین کر رہے ہیں. اچھا, ہماری ٹریننگ جو ہے وہ صرف اکیڈیمک پوائنٹ آف ویو سے نہیں ہے, ہم ٹیچرز کو ڈفرینٹ سیشنز کرا رہے ہوتے ہیں جس میں ان کی مینٹل ہیلتھ کو ہم بہت زیادہ مد نظر رکھتے ہیں, جس میں چارٹر فار کمپیشن کے روبرو پروگرام کے ساتھ ہمارا ایک کولیب ہے, اور ہماری جو ہیلپ لائن ہے وہ بھی سیم ہی ہے. ٹیچرز اپنے جو بھی مسئلے مسائل ہیں, کیونکہ ارلی ایئرس کو پڑھانا سب سے مشکل ہے میرے حساب سے. ہیلپ لائن بتا دیں. ہیلپ لائن میں آپ کو بتا دوں گی کیونکہ مجھے ایگزیکٹلی وہ نمبر یاد نہیں ہے, لیکن آئی ٹیل یو. لیکن میں یہ بھی معلوم کرنا چاہ رہی تھی چارٹ آف کمپیشن جو ہے بیسیکلی ہے کیا, تھوڑا صحیح بتائیں مجھے. چارٹ آف کمپیشن بیسیکلی ایک NGO ہے. ہم نے ملٹیپل پروگرامز جو ہیں اس وقت جو ہے ہم رن کر رہے ہیں, جس کے اندر ہمارا ممکن کے اندر ہم دیکھ رہے ہوتے ہیں کہ ہم ویمن امپاورمنٹ کو ایک ڈفرینٹ پرسپیکٹیو سے دیکھیں. ہم خواتین کو آن بورڈ لے کے ان کو اسٹچنگ سکھا رہے ہیں, ان کو بیوٹیشین کے کورسز کرا رہے ہیں, ان کو ECD کے کورسز کرا رہے ہیں. اس کے علاوہ ہم انہیں IT کے مختلف کورسز کرا کے فری لانس کی طرف لے کے جا رہے ہیں, اور مختلف فیلڈز میں بھی وہ کام کر رہی ہیں. اچھا, ہمارا جو ہے چارٹر فار کمپیشن کا ایک بڑا ہی زبردست پروگرام ہے روبرو, جس کا جو ہے وہ کولیب ہے ہمارا آپ کے روپانی فاؤنڈیشن کے ساتھ. تو اس کے اندر ہم بیسکلی یہ دیکھ رہے ہیں کہ کس طرح سے ہم ٹیچرز کی مینٹل ہیلتھ کو اور مدرز کی مینٹل ہیلتھ کو امپروو کریں, جس کا ایک بڑا سگنیفیکنٹ امپیکٹ ہے بچوں کے اوپر. تو وہ چیز جو ہے ہم اس کے اندر دیکھ رہے ہیں. اس کے علاوہ اکیڈیمکس کا پارٹ ہے جس کے اندر ہمارے پاس تقریباً 55 اسکولز ہیں اور 20,000 بچے ہیں
जिनको हम केटर कर रहे हैं। हमने गवर्नमेंट के स्कूल्स जो हैं वो अडॉप्ट किए हैं। ठीक है जी, हमारे साथ सुरेश मौजूद है। सुरेश, मुझे ये बताएगा कि हम जहाँ पर रूपरानी फाउंडेशन की इतनी सारी बातों को लेकर चलें, तो मुझे बताएं कि अब जो माएँ आपके साथ एसोसिएटेड हैं या जिन माओ ने आपसे कोर्सेज कर लिए हैं, तो वो घर पर जाके भी उस चीज़ों को फॉलो करती है, बस कोर्स किया और अल्लाह अल्लाह खैर सला? नहीं, जो हमारी मदर्स जो आती है वो हमसे ट्रेनिंग लेती है, और जो है जो एक्टिविटीज़ हम मदर्स को सिखाते हैं वो जो है घर जाके बच्चों के साथ वो प्रैक्टिस कर रही होती है। तो ये जो है इसे सिलसिला आगे चला रहे होते हैं। तो ये ऐसा नहीं है कि वो सीखेंगी ऐसा जो है बाद में वो भूल जाएंगी, ऐसा नहीं है। वो जो है अपने बच्चों के साथ प्रैक्टिस कर रही होती है और सीखते हैं। और अच्छी बात ये है कि वो सीखते और जो है अपने उसको अपना रोज़गार भी चला रही होती है। कि उनको जॉब्स मिलती हैं, हम उनको जॉब्स भी ऑफ़र करते हैं मदर्स को। जैसे कि अभी हम अपने मोबाइल स्टडी का मैं एग्जांपल लेती हूँ। हमारे पास मदर्स आती है, ऐसी मदर्स आती है जो मतलब कम एजुकेटेड होती है, वो हमसे सीखती है और बाद में जो है वो हमारे उसमें ही जो है वो जॉब कर लेती है। तो इसी तरह जो है हम जो है मदर्स को जो है एजुकेट करते हैं और उनको जो हम जो है बातमाद और एक जो है अच्छा वो लीडर भी बन सकते हैं। अच्छा, तो आप बेसिकली पश्तो हैं? नहीं, उर्दू स्पीकिंग है। अच्छा, थोड़ा सा आपका पश्तो वाला टच आ रहा था, जो आप उर्दू की बैकग्राउंड मैं गिलगित से हूँ बेसिकली। तो गिलगित में कौन सी जुबान बोलते हैं? हमारी मदर टंग तो वैसे शिना ही है, शिना जुबान बोलते तो आप कैसे बोलेंगे कि हम उस जुबान में बोल के बताएं कि हम कैसे बोलेंगे कि आए जो माएँ हैं जो पढ़ना चाहती है वो हमारे पास हैं? जरा रूपानी फाउंडेशन हो जाए कहाँ से, गिलगिती अंदाज में जी। तो मस्त माले जो रिक्वेस्ट थी मिस में इल्तिजा है कि असे माले असो के जवावत और असो जो सिट्री मतलब असे आना का एक्टिविटीज़ हैं, असे के सरगर्मी है बेस तुम स्कूल और थरोनेस तो एक ये हैं जो तुम गुटोर ये तुम शुदार साथोत और ए मशरूट कंटिन्यू शुरू। क्या बात है, जो भी बोला सही बोला, स्वीट बोला है इन्होंने माशाल्लाह। तो यही वाली चीज़ है कि अगर जो सही बोला वो रख लीजिएगा, बाकी आपकी मर्जी है। और जी यहाँ पे आता है आफ्ताब भाई की तरफ। अच्छा, मैं थोड़ा सा मेरा अपने दिल का सवाल है, जो खवातीन हैं, घरेलू खवातीन हैं, वो अर्निंग नहीं है उनकी, तो उनके लिए क्या है, क्या उनके हस्बैंड का सिर्फ अखलाकी फ़र्ज़ है कि वो उनकी ज़कात अदा करें, या फिर ये है कि उनके ऊपर ये है कि वो सोना या जो भी पैसे ख़ास तौर से सोने की बात करूँगी सेल करके और ज़कात अदा करें, या उनके हस्बैंड पे कितना हक़ बनता है कि वो अपनी बीवी की ज़कात अदा करें? देखें, जो मर्द होता है वो हाकिम होता है, और अमूमन हमारे यहाँ जो एक नॉर्मल माशरा होता है उसमें ऐसा होता है कि अमूमन ख़वातीन के पास सोना होता है जिसकी वो मालिक होती हैं, और कभी कभी ऐसा होता है कि मर्द जो है वो उसके पास इतनी सेविंग वगैरह नहीं होती कि उस पर ज़कात वाजिब हो। तो इस सूरत में जो ज़कात वाजिब है वो सिर्फ ख़ातून पर है, औरत पर है, मर्द पर ज़कात वाजिब नहीं है। लेकिन क्योंकि ये दोनों घर के एक घर के फ़र्द अफराद हैं, तो अगर ज़कात अदा नहीं करेंगे तो अल्लाह तबारक व ताला की जानिब से नाराज़गी के मुस्तहिक ठहरेंगे। तो उस नाराज़गी से एक दूसरे को बचाना है, तो उसके लिए मर्द का ये फ़र्ज़ बनता है कि वो अपनी ज़ौजा की तरफ से उस ज़कात को अदा करे। और अगर शरीयत ने तो यहाँ तक हुक्म दिया कि अगर ज़कात अदा करने का पैसा नहीं है तो सोने को बेच कर भी ज़कात अदा किया जाएगा। शरीयत का तो क्लियर कट हुक्म यह है, लेकिन आजकल के दौर में एक इंतज़ामात किए जा सकते हैं मुख्तलिफ ज़राए से, दोनों मिलकर अदा कर दें, कुछ ऐसा सोर्स लगा कर लेंगे, किसी तरीके से उसकी ज़कात अदा की जाए। बहरहाल ज़कात अदा करना लाजमी है, मर्द अदा कर देगा तो भी औरत की जानिब से अदा हो जाएगी। और अगर औरत खुद इतनी काबिल है, खुद इतनी स्ट्रॉन्ग है, जैसे आजकल ख़वातीन माशाल्लाह खुद बहुत सारे काम कर रही हैं, तो अगर वो खुद इतनी अर्निंग कर रही हैं अपने पैसों से तो अदा करने, तो फिर तो कोई मसला ही नहीं है अपने पैसों से। एक सवाल और है कि फ़र्ज़ करें पूरे साल में आयशा की ज़कात जो है वो बनी 2 लाख रुपए, ठीक है। अब आयशा कहती हैं कि मेरे पास तो 2 लाख रुपए एट ए टाइम नहीं होंगे, तो मैं क्या करूं, ठीक है। तो आयशा ने ये किया कि उसने महीने के पैसे बांध लिए कि मैं ज़ीशान को इतने पैसे हर महीने दूंगी, तो क्या ऐसे भी ज़कात अदा हो जाती है या नहीं, आपको ऑन टाइम ही पैसे देने? नहीं, बिल्कुल ऐसा नहीं है कि आपको ऑन टाइम देने हैं, आप जो है अपनी आसानी के मुताबिक थोड़े थोड़े करके पैसे दे सकते हैं। ज़कात का बेसिकली तरीक़ाकार ये है कि आपके माल पर जब 1 साल पूरा हो जाता है, यानी 1 साल पूरा हो गया, यूँ फ़र्ज़ कर लें कि जनवरी में आपके पास कुछ अमाउंट है और अगले साल का जनवरी आ गया, साल पूरा गुजर गया, तो अब आप पर ज़कात वाजिब होगी। तो अब आप पर ज़कात जब वाजिब हो गई तो अब आप अपने तरीके से जिस तरह आपको आसानी हो, मंथ बाय मंथ, वीक बाय वीक, आप उसको अपनी आसानी के मुताबिक ज़कात अदा कर सकते हैं। माशाल्लाह। इसी के साथ हमें ज्वाइन किया मोहम्मद एहतशाम रज़ा कादरी ने, जो कि नात रसूल मक़बूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमें सुनाएंगे। तो आइए नात की तरफ चलते हैं। बिस्मिल्लाह। रोक लेती है
آپ کی نسبت روک لیتی ہے، آپ کی نسبت تیر جتنے بھی ہم پہ چلتے ہیں روک لیتی ہے، آپ کی نسبت تیر جتنے بھی ہم پہ چلتے ہیں، یہ کرم ہے حضور کا ہم پر، یہ کرم ہے، یہ کرم ہے، یہ کرم ہے حضور کا ہم پر، آنے والے عذاب ٹلتے گئے، پوگی بھرتے گئے جھولیاں سب کی، اور وہ سمجھتے گئے بولیاں سب کی، ہوگی بھرتے گئے جھولیاں سب کی، وہ سمجھتے ہیں بولیاں سب کی، آؤ بازار مصطفیٰ کو چلیں، آؤ بازار مصطفیٰ کو چلیں، کھوٹے سکے وہیں پہ چلتے ہیں، آؤ بازار مصطفیٰ کو چلیں، کھوٹے سکے وہیں پہ چلتے گئے، اور اپنی اوقات صرف اتنی گئے، کچھ نہیں بات صرف اتنی گئے، اپنی اوقات صرف اتنی گئے، کچھ نہیں بات صرف اتنی گئے، کہ قلبی ٹکڑوں پہ ان کے پلتے تھے، قلبی ٹکڑوں پہ ان کے پلتے تھے، اب بھی ٹکڑوں پہ ان کے پلتے ہیں، یہ کرم ہے حضور کا ہم پر، آنے والے عذاب ٹلتے گئے، اور اب کوئی کیا ہمیں گرائے گا، ہر سہارا گلے لگائے گا، اب کوئی کیا ہمیں گرائے گا، ہر سہارا گلے لگائے گا، ہم نے خود کو گرا دیا ہے وہاں، گرنے والے جگہ سنبھلتے ہیں، یہ کرم ہے حضور کا غم پر، آنے والے عذاب ٹلتے ہیں، ہے میرے آقا کا ہم پر کہ آنے والے عذاب ٹلتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ اسی کے ساتھ ایک وقفہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔
बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, वेलकम बैक। आप देख रहे हैं नशरियात नूर सहर, सेगमेंट है रहमत सहर, और आज हम बात कर रहे हैं ज़कात के फ़वाइद और उसकी अहमियत पर। जैसे कि हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मुसलमानों, अपने माल को ज़कात देकर महफूज करो और अपनी बीमारियों का इलाज खैरात से करो और मुसीबत की लहरों को मुकाबिल दुआओं से करते रहो। और इसके साथ मैं बताते चलो, हमारे साथ मौजूद हैं रूपानी वेलफेयर से हमारे साथ कुछ मेहमान मौजूद हैं, और मैं इनसे सवाल करना चाहूँगी कि हेल्थ सेशन जो आप लोग कंडक्ट करवाते हैं, सही है, वो डिफरेंट तरीके से होते हैं, डेंटल भी हैं और मटेरियल न्यूट्रिशन के भी हैं, हाइजीन के भी हैं। उसमें एक चीज़ मेंशन हुई हुई है जो है BMD। तो ये BMD क्या है जो फैमिलीज का भी होता है? और बोन्स का खास किस्म का टेस्ट है जिसमें हम कैल्शियम का जो रेशो है वो देख रहे होते हैं, जिससे हम ओवरऑल ये भी देखेंगे कि माँ की कैसी सेहत है, बच्चे की कैसी सेहत है, और उस सेहत का ओवरऑल क्या इम्पैक्ट पड़ रहा है उसकी वेलबींग के ऊपर और मेंटल हेल्थ के ऊपर। तो ये टेस्ट काफ़ी इंपॉर्टेंट है और इसकी अवेयरनेस होनी चाहिए। मुझे मशीन में एड़ी रख के करवाते हैं वो जी ठीक, बिल्कुल। तो उसके अंदर हम बेसिकली कैल्शियम चेक कर रहे होते हैं और उस कैल्शियम की डेंसिटी से हम ये देख रहे होते हैं कि बच्चे की ओवरऑल वेलबींग और मदर की ओवरऑल वेलबींग जो है वो कैसी है। बाकी डेंटल और कौन कौन से सेशन आप करते हैं? इसके अलावा हमारा डेंटल चेकअप होते हैं, हमारे आई चेकअप्स होते हैं। इसके अलावा जो मैंने आपको भी बताया कि हमारा मेंटल हेल्थ का जो है एक बहुत इंपॉर्टेंट एक एस्पेक्ट है, बल्कि उसका नंबर भी हेल्पलाइन का मैंने अरेंज कर लिया है, तो वो भी मैं अभी साथ साथ ही दे देती हूँ। तो ये सारी चीज़ें हम देख रहे होते हैं, जिसके अंदर हम सिर्फ ये नहीं है कि बच्चा फिजिकली या माँ फिजिकली जो है वो हेल्दी है, हम ये भी देख रहे होते हैं कि वो मेंटली कितना स्टेबल है, और एक स्टेबल माँ ही जो है वो एक अच्छे स्टेबल बच्चे को जो है वो सपोर्ट कर सकती है उसकी वेलबींग के अंदर। अच्छा, मैं आपसे पूछना चाहूँगी कि ये बताएगा कि जैसे ये सारे सेशन जो कंडक्ट हो रहे हैं, ये कितने कॉस्टली होते हैं या फ्री ऑफ कॉस्ट होते हैं, या डिपेंड करता है कि किस लेवल के लोगों से आपका राब्ता है? हम डिफरेंट NGOs के साथ कोलैबोरेट करते हैं, जैसे कि नूर डेंटल क्लिनिक हो गया, सैलानी हो गया, JDC हो गया, BMD वाले हो गए, इनके साथ हम कोलैबोरेशन करते हैं। और जो है कोलैबोरेट करके हम ऐसी सोसाइटीज़ में जाते हैं जहाँ पे वो हो लोगों के लिए ना नीड पीपल के पास हम जाते हैं। तो हम यहाँ पर एक पैकेज भी देखते हैं रूपानी का, फिर आकर आपसे यहीं से कंटिन्यू करते हैं बात को। तो देखते हैं कि रूपानी फाउंडेशन क्या कहता है। और जी, आप जहाँ से सवाल हमने मुनक़ता किया था, जवाब आपका वहीं से दोबारा जोड़ते हैं। जैसे कि ज़िशान भाई ने पूछा था कि आप लोग फ्री ऑफ कॉस्ट करते हैं या जो है आप लोग फ़ी चार्ज करते हैं, तो इसका ये है कि हम लोग कोई फ़ी चार्ज नहीं करते लोगों से। हमारी कोशिश ये होती है कि लोगों को हम ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा पहुँचाए, तो इस वजह से हम इस तरह की कोई फ़ी वगैरह लोगों से चार्ज नहीं करते। हमारी कोशिश होती है कि लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा। जो साहिब हैसियत हैं वो उनका क्या रवैया होता है इस मामले में? वो उनसे हम जो एक सब्सिडाइज फी हम उनसे चार्ज कर लेते हैं। जी अच्छा जी, अब आपसे आपसे मैं चाह रही थी कि आप अपना हेल्पलाइन नंबर वगैरह बता दें कुछ। हेल्पलाइन नंबर है हमारा 0331 7777784। एक दफ़ा और रिपीट कर दें। 0331 7777784। ये हमारा रूबरू का मेंटल हेल्थ का जो है काउंसलिंग का नंबर है। ये फ्री काउंसलिंग है, जो कि मैं रिक्वेस्ट करूंगी जितने भी हमारे टीचर्स हैं, पर्टिकुलरली ECD के टीचर्स और मदर्स, क्योंकि नई जो मदर्स होती हैं या जिनके बच्चे छोटे होते हैं, मेरे ख्याल में वो एक बर्नआउट की सिचुएशन में बहुत ज़्यादा रहती हैं। तो अपनी फ्री काउंसलिंग करवाइए, अपने मेंटल हेल्थ इश्यूज़ को जो है वो रिजॉल्व करवाइए, ताकि आप अच्छी तरह से जो है अपने बच्चों की तरबियत कर सकें और उन्हें बेहतर तौर पे पढ़ा सकें। और ये कोई टैबू नहीं है, हम सबको जो है काउंसलिंग की नीड होती है। जबरदस्त, बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने हमें ज्वाइन किया। आफ्ताब भाई, क्योंकि हमारे पास 2 मिनट मौजूद हैं, मुझे ये बताइएगा कि अगर कोई शख्स परेशान हाल है
کہ جیسے کہ عائشہ نے بھی کہا کہ چیزوں کو ہم جیسے کہ ہم کہتے ہیں کہ اگلے سال ہمارے مال میں برکت ہو، تو اگر نہیں ہو پا رہی ہے کہ ہماری کوتاہیاں بھی ہوتی ہیں کہ جو ہم چیزوں کو نہیں سمجھتے، ہم کسی کی دل آزاری بھی کر دیتے تو کہتے ہیں کہ کوئی بڑی بات نہیں ہے، تو ایسا شخص کثرت سے ایک تو استغفار پڑھے، یا کچھ اور ایسا آپ بتانا چاہیں گے، عمل بتانا چاہیں گے کہ کچھ ایسا وظیفہ بتا دیں کہ وہ پڑھے تو اللہ تعالیٰ اس کی معاملات کو آسان کرے؟ دیکھیں، اگر تو حقوق العباد کا معاملہ ہے، حقوق العباد تلف کیے ہیں تو اس کی معافی مانگنی ہوگی، یعنی اگر آپ کا میں نے دل دکھایا تو مجھے آپ سے ڈائریکٹ معافی مانگنی ہے، اس سے استغفار پڑھنے سے آپ کی معافی نہیں ہوگی، آپ مجھے معاف ایسے نہیں کریں گے، میں اللہ سے معافی بوتل نہیں بھیجی تھی، میں نے آپ کو معاف نہیں کیا ویسے بوتل آپ کو بھجوا دیں گے۔ اچھا، تو حقوق العباد کا معاملہ ہے تو وہ بڑا سخت معاملہ ہے، اس بندے سے جیتے جی زندگی میں معافی مانگ لیں، ٹھیک ہے۔ اور حقوق اللہ کا معاملہ ہے، کوئی کہیں سے حقوق اللہ تلف ہو رہے ہیں تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ سے معافی مانگے، استغفار کرے، اور اس کے لیے ابھی رمضان کا مہینہ ایک سمجھ لیں پیکیج ہے بہت بڑا، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت بہت قریب ہوتی ہے، اور اللہ کی رحمت جو ہے وہ چھما چھم برس رہی ہوتی ہے، تو رمضان کے مہینے میں اگر جو ہے وہ معافی مانگے گے تو اللہ تبارک و تعالیٰ قبول فرمائے گا۔ اور اسی کے ساتھ ساتھ ایک چیز ہم جو ہے مزید ایڈ کرتے جائیں اپنے زکوٰۃ کے ٹاپک کے حوالے سے، کہ زکوٰۃ کے مصارف میں ایک مصرف یہ بھی ہے کہ اگر کسی کے اوپر کوئی قرض ہے، کسی کا کوئی قرض ہے، تو اگر آپ اس کی طرف سے اس کا قرض ادا کر دیں گے تو اس میں بھی زکوٰۃ ادا ہو جاتی ہے۔ سبحان اس کو باقاعدہ قرآن میں اللہ نے بیان فرمایا سورۃ توبہ میں کہ اگر کسی پر کوئی قرض ہے تو اس غریب کا قرض ادا کرنا کتنا بڑا آپ بوجھ ہلکا کر رہے ہیں اس کا، تو اس کا بوجھ ہلکا کر دینا، قرض خط اتار دینا۔ اسی کے ساتھ آفتاب آپ کا بہت شکریہ، اچھا آپ کا بہت شکریہ، آپ دونوں کا بہت شکریہ، عائشہ بھائی آپ کا شکریہ کہ آپ نے جوائن کیا۔ اگلے سیشن میں پھر ملاقات ہوتی ہے، ایک چھوٹا سا بریک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔